کوئی جگہ دریافت ہوگی یا ڈسکور ہوگی اس سے جیلسی نہ کرے, ٹھیک ہے, اس پہ وہ جیلسی کر رہے ہیں, تو پھر جس کی وجہ سے انڈیا تو ایک سپر پاور ہے, اٹامک پاور ہے, ٹھیک ہے, اور اتنا بڑا ملک ہے, وہاں کی منڈیاں, وہاں کی ہر چیز, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ اس کے ساتھ حسد کرتے ہیں, تو انڈیا سے دیکھ لیں پھر ان کے ساتھ کیا سب سے زیادہ بزنس مالدیوز کو دیتے بھی انڈینز تھے. دبئی نے بھارت کے لیے 5 سال کا ملٹیپل ویزا نکال لیا ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایران بھی ایسا ہی آن ارائیول ویزا دے رہا ہے. انڈیا کے حالات کاروبار کے لحاظ سے پاکستان سے بہتر ہے. تبھی دنیا کی کمپنیز وہاں آ رہی ہیں. ہاں جی, اسی لیے آ رہی ہیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو سر وہ اتنا کامیاب ملک بن گیا اور ہم نے 77 سال کن چیزوں میں گزارے. دیکھ لینا چاہیے نا کہ دشمن کون ہے ہمارا, چھوٹا ہے یا بڑے. اب چونٹی ہاتھی سے پنگا لے, ہاتھی کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا, چونٹی کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. آج اگر انڈیا کو 5 سال کا ملٹیپل ویزا دیا جا رہا ہے انڈینز کو, تو یہ نریندر مودی کی جو ایک پولیٹیکل ویژن ہے, پلس انہوں نے انڈیا کو اتنا ریلیونٹ پلیئر بنا دیا ہے کہ دی سعودیز ہیو نو چوائس. ہاں جی, اچھی بات ہے, دوستی ہونی چاہیے. دوستی ہوگی تو پھر ہمارے تعلقات بھی اچھے ہوں گے. یہ میرے پیچھے میرا دوست کشمیری ہے یہ, تو میں چاہتا ہوں انڈیا اور پاکستان کی دوستی ہو جائے جیسے ہماری دوستی ہے, اور پھر تعلقات بھی بہتر ہوں گے. کہ ہم نے 70-75 سال ساری اسلامک دنیا کو صرف اور صرف مذہبی لینس سے دیکھا ہے, کیونکہ ہمارے پاس مذہب کے علاوہ کچھ لینس دیکھنے کا تھا ہی نہیں. یونٹی بہت ہے ان میں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, یونٹی ان میں بہت ہے. اسی وجہ سے انہوں نے دیکھے مالدیپ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, صرف اور صرف انڈین کی یونٹی کی وجہ سے. جو مالدیپ کے اندر انڈین ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں ان کو تالے لگ گئے, ان میں کوئی جاتا نہیں. ہم سمجھتے تھے کہ انڈیا ایک ہندو کنٹری ہے, پاکستان ایک مسلمان کنٹری ہے, اور یہ مسلمان ہندو ایسے ہی رہے گا, اور ہم جو ہے وہ سعودی عرب اور یو اے ای اور قطر اور کویت اور جی سی سی اور ان سب کو ڈراتے رہیں گے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ دینے والا ہاتھ نہیں ہے, مانگنے والا ہاتھ ہے, تو پھر ایونچولی آپ کو ان سرٹن کنڈیشنز کو فالو کرنا پڑتا ہے. ہماری پاکستان آرمی انہیں تو 4 جنگیں ان کے ساتھ لڑ کے ہار چکے ہیں. پاکستان آرمی آگے کمزور تھی, اب پاورفل ہے. انشاءاللہ اس بار جنگ ہوئی پہلے مانتے ہو کہ کمزور تھی؟ پہلے کمزور تھی. یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہو یا سعودی عربیہ ہو, ان کو پاکستان سے یا نائجیریا سے یا بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے کوئی پیار نہیں ہے. ان کو پیار ہے اپنے انٹرسٹ. سیم از ان آر کیس, سیم از ان انڈیاز کیس. آج اگر انڈیا کو 5 سال کا ملٹیپل ویزا دیا جا رہا ہے انڈینز کو, تو یہ نریندر مودی کی جو ایک پولیٹیکل ویژن ہے, پلس انہوں نے انڈیا کو اتنا ریلیونٹ پلیئر بنا دیا ہے کہ دی سعودیز ہیو نو چوائس بٹ ٹو آفر سچ کائنڈ آف تھنگس. ٹھیک ہے جی. سو آپ دیکھیں کہ جیسے فار ایگزامپل کہا جاتا ہے کہ شاید پچھلے 1 سال کے اندر میں دیکھ رہا تھا جو دبئی کا ڈپارٹمنٹ آف اکانومی اینڈ ٹورزم ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے 2.46 ملین جو ہے وہ وزٹرز آئے 2023 کے اندر. بڑی تعداد ہے, اور یہ جسے کہتے ہیں نا کہ 1.84 ملین ٹورسٹ زیادہ ہیں 2022 سے. سو بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ دبئی جا رہے ہیں, اپرچونٹیز ہیں. ابھی فار ایگزامپل کئی لوگ ویکیشنز کے لیے جاتے ہیں, کئی لوگ ویسے جاتے ہیں. ابھی نریندر مودی دبئی میں ایک مندر کا افتتاح کر کے آئے ہیں. سو جسے وہ کہیں گے نا آپ کہ یہ ایک اسٹرگل فار پاور ہے کنٹینیوسلی, اور جو اسٹرگل فار پاور ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ کبھی اکانومی کے لینس میں, کبھی پولیٹیکل لینس میں, کبھی آپ اس انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسے ویزے دینے سے ہماری مارکیٹ بہتر ہوگی, ہماری اکانومی بہتر ہوگی. انڈینز آئیں گے, 2 طرح کے انڈینز آئیں گے, ایک وہ جو گھومنے پھرنے عیاشی کرنے آئیں گے, ٹورزم کرنے آئیں گے, ایک وہ جو جاب اپرچونیٹیز کے لیے آئیں گے. کویسچن یہ ہے کہ ہم نے 70-75 سال ساری اسلامک دنیا کو صرف اور صرف مذہبی لینس سے دیکھا ہے, کیونکہ ہمارے پاس مذہب کے علاوہ کچھ لینس دیکھنے کا تھا ہی نہیں. ہم سمجھتے تھے کہ انڈیا ایک ہندو کنٹری ہے, پاکستان ایک مسلمان کنٹری ہے, اور یہ مسلمان ہندو ایسے ہی رہے گا, اور ہم جو ہے وہ
सऊदी अरब और यूएई और कतर और कुवैत और जीसीसी और इन सब को डराते रहेंगे, इन सब को डराते रहेंगे. दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग इन द पास्ट. जी आरजू, आपका वो आप रुक गया था सिलसिला उसमें? नहीं सर, मुझे खांसी आ रही थी तो मैंने आपको सोलो अच्छा, कर दिया. सॉरी, आप करिए आपकी बात. फिर सॉरी, फिर मैं कर लूंगी इसको. लेकिन उसमें आरजू अगर देखा जाए तो दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है, आप अभी तक मैच्योर नजर नहीं आ रहे. सबसे पहले तो इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि 6 बिलियन जो मांगा जा रहा है आईएमएफ से, वो क्यों लिया जा रहा है? वो लिया इसलिए जा रहा है कि आपको 24 बिलियन डॉलर जो है मार्च में उनकी किस्तें देनी है आपने. लेकिन कौम को इत्मीनान में क्यों नहीं लिया जाता, बताया क्यों नहीं जाता कि हम क्यों ले रहे हैं और इसका क्या करेंगे, इसको कौन कौन खाएगा, कौन कौन लूटेगा, बताया क्यों नहीं जाता. ये मैंने कई दफा इस चीज की रिक्वेस्ट की है कि ये काजी फैज ईसा साहब का, ये हमारे आसिम मुनीर साहब का, जो रियल स्टेक होल्डर है, उनका ये फर्ज बनता है कौम को बताएं कि 6 बिलियन डॉलर आईएमएफ से लिया जाएगा, इसके पाई पाई का हिसाब ये होगा. फिर मेरे जैसे लोग जो फौरन ये सोचना शुरू कर देते हैं कि लंदन की रियल एस्टेट महंगी होनी शुरू हो जाएगी, टोरंटो भागना शुरू हो जाएंगे आपके अफसरान, ये उन सब चीजों को तकवीत मिलती है. 6 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ी रकम है. सर, काकड़ साहब से पीछा नहीं छूटेगा हमारा, इसका मतलब है काकड़ साहब फिर रहेंगे. हाँ जी, काकड़ साहब आ रहे. काकड़ साहब को लाने वाले स्ट्रॉन्ग है, काकड़ साहब का कोई कसूर नहीं. काकड़ साहब तो एक एवरेज है, मेरे जैसे एक आम से आदमी है, उनको लाने वाले बहुत स्ट्रॉन्ग थे ना, उनका रेफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है. और इसी वजह से वो पीएस पार्टी में अब जा रहे हैं और फिर वो सेनेट में जाएंगे. ये सारा लाने वाले देखें ना, मैंने आपको बताया था कि काकड़ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कोई नहीं जानता था. मैं उनके पड़ोसियों को भी नहीं पता होगा काकड़ साहब बेचारे कौन है. मेरे जैसे एक शरीफ आदमी है, लेकिन उनकी लॉटरी निकल आई है, घड़े में से नाम निकल आया उनका और दूसरी दफा फिर निकल रहा है. लेकिन कहने वाले कहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर. मेरे ख्याल में तो परफॉर्मेंस तो मैं क्या एवेल्यूएट करूं, कौन सा उन्होंने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सेव कर दिया है, लेकिन उन्होंने जहाज का बड़ा गलत इस्तेमाल किया है. सारी दुनिया के दौरे जो किए अननेसेसरीली, जो कि उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं था. उनका पोर्टफोलियो सिर्फ इलेक्शन करवाना था, उससे आगे नहीं था. तो उन्होंने ये इब्ने बतूता बने हैं, वो ज्यादती की है. गरीब मुल्क जो कि जिसके पास सुबह का खा लें तो शाम का नहीं होता, उनके प्राइवेट जहाजों को लेकर, फैमिली को लेकर ये जो हनीमून टाइप के उन्होंने जो दौरे लगाए किए, वो सूट नहीं कर रहे थे. लेकिन देखें सर, ये मांगे धांगे की गवर्नमेंट कितने दिन चलने वाली है, ये जो मिलके मुश्किल है. मैं आरजू बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे डिफरेंट जगह पे जब भी लोगों को पता चलता है कि हम पाकिस्तानी अमेरिकन या ज्यादातर लोग जानते हैं, आप सोच नहीं सकते, हर एक इंसान अफसोस का इजहार करता है. हर एक इंसान अफसोस का इजहार करता है.